بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان المسامحۃ من الجہۃ الاولی او الثانیہ فی اطلاق لفظ الاجماع علی ھذا من دون قرینۃ لا غیر فیہا الی آخرہ۔ دو تین باتیں کلیئر ہو گئیں۔ ایک یہ کہ اجماع نام ہے اتفاق الکل کا، حقیقتاً اجماع اسے کہتے ہیں جہاں اتفاق الکل ہوگا فی اثر واحد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ برادران اہل سنت کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت ہے، لیکن ہمارے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت نہیں بلکہ مشتمل علی قول المعصوم ہونے کی بنیاد پر حجت ہے۔ تیسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ اگر امت کا اتفاق نہ ہو، فقط علماء امامیہ کا اتفاق ہو اور ان میں معصوم بھی داخل ہوں تو اس کو اجماع کہتے ہیں، لیکن مسامحتاً۔ چوتھی بات یہ بھی ہو گئی کہ اگر علماء امامیہ میں سے بھی سارے نہیں، کچھ لوگ متفق ہوں لیکن قول معصوم ان میں شامل ہو تو بھی ہم اگر اس کو اجماع کہیں گے تو یہ اجماع بھی مسامحتاً کہیں گے، حقیقتاً نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم نے کل یہ بھی گزارش کی تھی، کل کا درس یہ تھا کہ اگر سارے علماء ہمارے ایک حکم پر متفق ہیں لیکن امام ان میں داخل نہیں ہیں اور ان کا اتفاق کاشف ہو کہ انشاءاللہ حکم امام یہی ہوگا من باب اللطف یا من باب تقریر یا من باب الحدث، تو اگر اس کو اجماع کہیں گے تو یہ بھی مسامحہ ہوگا اور مجاز ہوگا۔ یہ چار پانچ باتیں ابھی تک کلیئر ہو گئیں۔ آج مختصر سی بات ہے اور انشاءاللہ اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب جہاں پر اتفاق الکل ہے وہ تو ہو گیا حقیقتاً اجماع، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اگر کوئی عالم اس حقیقی اجماع کو ذکر کرتا ہے کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے اور مراد بھی وہی اجماع حقیقی ہو یعنی اتفاق الکل ہے، تو اس پر کسی قرینہ لگانے کی ضرورت، اس لیے کہ حقیقت محتاج قرینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو دو تین مقام ہیں کون سے کہ اگر فقط اتفاق علماء امامیہ ہے یا اتفاق بعض علماء امامیہ ہے یا اتفاق علماء کاشف قول معصوم ہے، معصوم کا قول اس میں داخل ہے، تو ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاز ہے، تو مجاز محتاج قرینہ ہوتا ہے۔ لہذا علماء کو چاہیے جہاں وہ اس قسم کے اتفاقات پر لفظ اجماع کا اطلاق کرتے ہیں تو ان کو چاہیے وہاں قرینہ لگائیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہاں اجماع حقیقی مراد نہیں بلکہ یہ والے اتفاقات مراد ہیں، اور بغیر قرینے کے اس کا استعمال درست نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھا کی بات کی؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درست ہے، پوری توجہ آقا جان، کہ ہم اس قسم کے اتفاقات کو مسامحتاً اجماع کا نام دے رہے ہیں، مجازاً دے رہے ہیں، حقیقتاً نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ پر قرینہ ذکر کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ ایک شخص کسی مسئلے پر استدلال کر رہا ہوتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے اور اس پر میری دلیل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنے اس استدلال میں ان اجماعات میں سے، جن کو ہم مسامحتاً کہتے ہیں، ایک اجماع کو ذکر کرتا ہے، ٹھیک؟ اب کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اس میں قول معصوم شامل ہے، یا داخل ہے، یا وہ کاشف ہیں، لہذا اس کے لیے معیار حجیت پورا ہے، لہذا وہ اس کو اجماعی کہہ دیتا ہے، اس کو کسی قرینے کے لگانے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے اس کو علم اور یقین حاصل ہو گیا، اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں قد کی حجیت، علم کی حجیت ذاتی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کر رہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دلیل ہے، کوئی مانے نہ مانے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو کسی قرینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص دوسروں کے لیے اجماع کو نقل کر رہا ہے، جس کو جو ہمارا اصل موضوع ہے اجماع منقول، تو یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے، ذرا ترتیب میری یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر ہمارا نظریہ یہ ہوا کیا کہ صرف اتفاق الکل ہی حجت ہے، یعنی فقط وہی اجماع حجت ہے جو اتفاق الکل فی عصر واحد کا مصداق ہوگا، باقی حجت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور اتفاق کو اجماع کا نام دے گا تو اس کو چاہیے کہ وہاں کوئی نہ کوئی قرینہ لگائے۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ تدلیس ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اتفاق الکل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر طے ہو گیا، مزہ لینا ہے، کہ کوئی اجماع بھی حجت نہیں ہے، چاہے وہ اتفاق الکل ہو یا اتفاق البعض ہو، اصلاً ہم اس کی حجت کے قائل ہی، پھر بھی قرینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس کی حجت مانتے ہی نہیں، وہ قرینہ لگائے تو بھی نہیں مانتے، نہ لگائے تو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح نمبر 3، اگر ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ ہر دلیل قطعی حجت ہے، چاہے وہ اتفاق الکل کی صورت میں ہو، چاہے وہ اتفاق علماء امامیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اتفاق کاشف قول معصوم کی صورت میں ہو، ہر دلیل قطعی حجت ہے، تو پھر بھی قرینہ لگانے کی ضرورت کیوں؟ چونکہ ادلہ قطعیہ میں یہ بھی شامل ہیں، تو فقط ایک صورت میں ہمیں قرینے کی ضرورت پڑے گی، باقیوں میں نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن صاحب معالم رحمت اللہ علیہ ان لوگوں پر اشکال کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں ناپسندیدگی کا، کہ جو لوگ اتفاق علماء امامیہ کو نقل کرتے ہیں لیکن اس کو تعبیر کرتے ہیں اجماع کے ساتھ، اور ساتھ کوئی قرینہ بھی نہیں لگاتے۔ صاحب معالم کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ ٹھیک نہیں کرتے، آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قرینہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب اجماع کہہ رہے ہیں، اجماع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق الکل فی عصرین، آپ اس کو اس کے معنی سے ہی نکال رہے ہیں، اجماع کو اس کے اپنے معنی میں استعمال نہیں کر رہے۔ تو جب غیر معنی میں کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی قرینہ لگانا چاہیے۔ شیخ اعظم جواب میں کہتے ہیں صاحب معلم کی خدمت میں کہ قبلہ غصہ نہ کریں، مہربانی کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اتفاقات کو مسامحتاً اجماع کا نام دیتے ہیں، چاہے وہ اتفاق علماء امامیہ ہو، چاہے اس میں قول معصوم داخل ہو، حتیٰ کہ وہ اتفاق علماء جو کاشف ہو، ہم اس کو بھی مسامحتاً کا نام، مسامحتاً اجماع کہتے ہیں۔
تو ممکن ہے صاحب عالم کہیں پھر آپ اس کا نام کوئی اور رکھو، اجماع کیوں رکھتے ہو؟ بات سمجھے نا جی، کتاب سنت اجماع اور عقل، آپ ایک پانچواں نام رکھ دیں، اتفاق اس کا نام رکھیں، کاشف رکھیں، کوئی اور رکھیں، تو پھر شیخ عالم کہتے ہیں قبلہ اس لیے اور نام نہیں رکھتے چونکہ بین الفریقین معروف ہے کہ منابع فقہ چار ہیں، بین الفریقین معروف ہے کہ ادلہ استنباط چار ہیں، تو اس لیے اگر کوئی اور دلیل بھی ہوگی تو اس کو بھی ہم انہی میں شامل کرتے ہیں، جیسے استصحاب کو کبھی ہم عقل میں لے آتے ہیں یا اس کو سنت میں لے آتے ہیں، تو ان اتفاقات کو قریب ترین چونکہ اجماع بنتا تھا ہم اس کے ظاہر میں لے آتے ہیں تاکہ جو معروف ہیں اسی کے حد تک رہیں، اس میں اب نیا اضافہ نہ کریں، لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہاں تک پوری توجہ، یہاں تک ابھی تک ہم نے معنی اجماع کو کلیئر کیا ہے کہ اجماع کہتے کسے ہیں، تو حقیقتاً اجماع نام ہے اتفاق الکل فی اثرن، باقی جو اتفاق علماء امامیہ ہے یا بعض علماء امامیہ ہے یا اتفاق کاشف ہے ما انضمام قول المعصوم، ان پر اگر اجماع کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ مسامحتاً اور مجازاً ہوتا ہے۔ یہاں تک معنی اجماع کلیئر ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ پھر ہم نئی بات کا آغاز کریں گے کہ جو ناقل اجماع ہوتا ہے وہ اجماع کو نقل کیسے کرتا ہے، پھر اس کے احکام کیا ہیں، انشاءاللہ وہ پھر علیحدہ سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ثم ان المسامحہ من الجہۃ الاولی، چاہے مسامحہ پہلی جہت سے ہو، پہلی جہت کیا تھی جی؟ کہ ہم اتفاق علماء امام، ایک گروہ کے اتفاق کو، چونکہ وہ مشتمل علی قول المعصوم ہوتا ہے، ہم اس بنیاد پر اس کو اجماع کا نام دیں۔ او ثانیہ، یا جہت ثانیہ کیا تھی؟ کہ وہ اتفاق جو کاشف قول معصوم تھا، من باب اللطف یا من باب التقریر یا من باب الحدث، جو بھی تھا۔ اب مسامحہ من جہت الاولی یا ثانیہ فی اطلاق لفظ الاجماع علی ھذا، کہ ہم لفظ اجماع کو ان پر اطلاق کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اتفاق کل نہیں ہے، اتفاق علماء امامیہ ہے یا بعض علماء امامیہ، لیکن لفظ اجماع کا جو اطلاق ہے من دون قرینۃ، بغیر کسی قرینہ کے، فرماتے ہیں لا ظاہر فیہا، اس میں بھی کوئی حرج، میں نے آپ کو جو پہلے سمجھایا خارج میں وہ بہت آسان ہے یاد کرنے کے لیے، کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب جب ان سب پر اطلاق مجاز ہے تو مجاز محتاج قرینہ ہوتا ہے، حقیقت تو محتاج نہیں ہوتی، تو آپ کو چاہیے قرینہ لگائیں ہر جگہ پر، لیکن وہ فرماتے ہیں ہر جگہ قرینہ کے بغیر استعمال کرنے میں بھی لا ظاہر فی، کوئی حرج، کیوں؟ پوری توجہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو شخص ان اتفاقات کو جن کو ہم مسامحتاً اجماع کہہ رہے ہیں، آیا وہ فقط اپنے لیے ذکر کر رہا ہے یا دوسروں کے لیے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ، کہ اگر ایک شخص اپنے کسی نظریے پر دلیل دیتے ہوئے اس دلیل میں ایک لفظ اجماع بولتا ہے، مراد اس کی یہی اتفاقات ہیں، اور وہ کیوں بولتا ہے؟ بِحُصُولِ الْعِلْمِ مِنَ الدَّلِيلِ لِلْمُسْتَدِلِ، چونکہ اس مستدل کو اس دلیل سے علم حاصل ہو گیا، جب علم حاصل ہو گیا وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ایسا ہے، اس کو کسی قرینہ لگانے کی ضرورت، اس لیے کہ علم کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ قرینہ لگائے، وہ کہتا ہے جی میں یہ علم حاصل ہو گیا، میرے نزدیک یہ دلیل پختہ ہے، وہ کیوں قرینہ لگایا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ہاں البتہ لو کون نقل الاجماع علم، اگر وہ، آپ اس کا ترجمہ میں یوں کرنا، لیکن اگر وہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کے لیے اجماع کو نقل کر رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کیا
کہ لو کانا نقل الاجماع المصطلح حجتا عند الکل، کہ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ فقط اجماع اصطلاحی ہی حجت ہے، یعنی جو اتفاق الکل کا مصداق ہوگا فقط، اس حجت کے ساتھ لفظ فقط لگائیں گے تو معنی کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ فقط اجماع اصطلاحی ہی حجت ہے سب کے نزدیک، باقی حجت نہیں ہے، کان اخفاء القرینۃ فی الکلام، اب اس کو چاہیے یہاں پر قرینہ ضرور لگائے۔ کیوں؟ اب قرینہ اگر نہیں لگائے گا الذی هو مرجع للغیر، اس لیے کہ لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ تدلیس ہوگا، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ اس پر اتفاق الکل ہے، حالانکہ اس کی مراد یہ نہیں تھے، تو اس کو پھر چاہیے کہ کوئی قرینہ لگائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں اتفاق الکل مراد نہیں، اتفاق علماء امامیہ یا بعض علماء یہ۔ لیکن کب؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ فقط حجت وہی ہے جو اجماع اصطلاحی ہے، اتفاق الکل ہے۔ اما لو لم یکن نقل الاجماع حجہ، لیکن اگر ہم اس بات کہہ رہے ہوں کہ اصلاً اجماع منقول حجت ہی، چاہے وہ اتفاق الکل ہی کیوں نہ ہو، او کون نقل مطلق دلیل قطعی، یا ہم اس کے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہر دلیل قطعی یہ حجت ہے، تو پھر فرماتے ہیں قرینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لم یلزم تدلیس، کوئی تدلیس ہے نہیں۔ اگر ہم قائل ہوں کہ کوئی حجت ہے ہی نہیں، قرینہ ہو تو بھی نہیں، قرینہ نہ ہو تو بھی کوئی تدلیس نہیں ہے، الآخر ہی ختم ہوگی بات۔ لیکن وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي كَلَامِ صاحب المعالم، شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب معالم دین، حیث انہ بعد ما ذکر ان حجیت الاجماع، انہوں نے کہا کہ اجماع حجت ہے۔ کیوں؟ انما ہی الاستعمال علی قول المعصوم، چونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے قول معصوم پر، واستنہض بکلام المحقق، اور اپنی سپورٹ میں انہوں نے تائید حاصل کی ہے جناب محقق کی کلام سے، واستجودوا، کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کہا ہے۔ یعنی اب دو باتیں ہوں گی نا، ایک انہوں نے کہا کہ اجماع حجت ہے، اور وہ کہا کہ وہ کیوں حجت ہے، اس لیے کہ وہ مشتمل ہوتا ہے قول معصوم پر۔ یہ بات کرنے کے بعد قالا، صاحب معالم فرماتے ہیں وَالْعَجَبْ مِنْ غَفْلَةِ جَمْعٍ مِّنَ الْأَصْحَابِ، تعجب ہے کہ ہمارے علماء میں سے کچھ لوگ اس نکتے سے غافل رہتے ہیں۔ کیا؟ عن هذا الاصل وتساہلهم فی دعوی الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقہیہ، کہ جب وہ کسی مسئلہ فقہی میں کوئی دلیل دیتے ہیں تو دلیل دیتے وقت اس دعوی اجماع کرتے ہیں، جبکہ وہ دعویٰ ان کا تساہل پر مشتمل ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، وہ حقیقی اجماع نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ جعلوہ عبارتاً، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو بھی اجماع کہہ دیا۔ کس کو؟ ان اتفاق جماعت من الاصحاب، کہ علماء میں سے، ہمارے علماء سارے نہیں، علماء میں سے اگر کچھ بھی ایک بات پر متفق ہو گئے تو ان کو بھی وہ اجماع کا نام دیتے ہیں اگر وہ مشتمل القول المعصوم ہو۔ فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصحاب، پس انہوں نے جرى عليه الاصطلاح، پس اس کے ذریعے در حقیقت وہ اس اجماع کے جو اصل معنی ہے اس معنی سے عدول کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کا معنی اصطلاحی ہے اتفاق الکل فی عصر، اور وہ ایک گروہ کے اتفاق کو بھی اجماع کہہ دیتے ہیں، من دون نسب قرینۃ جلیہ، اور اس پر بھی کوئی واضح قرینہ بھی نہیں لگاتے کم از کم جس سے یہ تو پتہ چلے کہ اس سے مراد اتفاق الکل نہیں بلکہ اتفاق جماعت میں من الاصحاب ہے، یہ نہیں لگاتے۔ لا دلیل لہم علی الحجیت، جبکہ ان کے پاس اس کی حجیت پر کوئی ایسی دلیل نہیں جو قابل اعتماد ہو۔ یعنی صاحب معالم نے گویا ایک قسم کا اظہار کیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہاں پر قرینہ لگائیں اگر وہ ان کی مراد اجماع اصطلاحی نہ ہو تو۔
ٹھیک ہو گیا جی؟ شیخ اعظم جواب میں یوں ارشاد فرماتے ہیں آقا جان قد عرفت ان مساہلتہم و تسامحہم فی محلہ، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ تسامح کرتے ہیں، سہولت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یا کوئی اور نام دیں، اس کو اجماع کا نام دیتے ہیں۔ اتفاق تو ہے، چلو کل کا نہ صحیح، کچھ کا صحیح، اگر فرق کرو سارے علماء ہمارے نزدیک علماء امامیہ سارے متفق ہیں، یہ چلو امت نہ صحیح تو بعض الامت تو ہیں نا، ہم کہیں گے کل والا نام جز کو دے دیا۔ یا اگر ہمارے علماء میں سے کچھ ہیں لیکن چونکہ اس میں معیار حجیت تھا دخول قول المعصوم وہ موجود ہوتا ہے تو تسامحاً اس کو کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد ما کان منعت حجیت الاجماع الاصطلاحی موجوداً، اس لیے کہ اجماع اصطلاحی کیا تھا؟ اتفاق الکل، لطف لینے آگا، اور ہم شیعہ صرف اتفاق کی حجیت کے قائل، ہم کہتے ہیں اجماع من حیث الاجماع حجت نہیں بلکہ اس کے اجماع اصطلاحی کی حجیت میں معیار ہے دخول قول معصوم۔ اب جب علماء دیکھتے ہیں کہ اجماع اصطلاحی میں جو حجیت کا معیار تھا وہ تھا دخول قول معصوم، موجوداً فی اتفاق جماعت من اصحاب، وہ ہمارے علماء کے اتفاق میں یا ہمارے علماء میں سے کچھ کے اتفاق میں بھی وہ معیار حجیت موجود ہے۔ جب معیار حجیت موجود ہے، جس معیار پر اتفاق الکل حجت تھا اسی وہ معیار یہاں اتفاق جماعت موجود ہے، تو اس بنیاد پر وہ مسامحتاً اس کو کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر ممکن ہے آگے شیخ صاحب معلوم یہ کہیں کہ بھائی اگر ایسا ہے آپ ایک پانچواں نام رکھ لیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، اس کے ساتھ ایک پانچواں ایڈ کر لیں، کیا حرج ہے؟ لیکن شیخ فرماتے ہیں وَعَدَمُ تَعْبِيرِهِمْ عَنْ هَذَا الاتفاق بغیر لفظ الاجماع، لیکن علماء بزرگان اس قسم کے اتفاق کو اجماع کے علاوہ کوئی اور نام بھی، یہ اتفاق الکل اگرچہ نہیں ہے، اتفاق البعض ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یا اتفاق کے کل علماء امامیہ ہے یا اتفاق کے بعض علماء امامیہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو اجماع کا نام دیتے ہیں، غیر اجماع کا نام۔ وجہ یہ ہے لما عرفت من التحفظ علی عناوین الادلہ المعروف چونکہ بین الفریقین منابع فقہ چار شمار ہوتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ بین الفریقین استدلال، استنباط حکم شرعی کے لیے ادلہ اربعہ معروف ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ اور یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ چلو جو کچھ بین الفریقین ادلہ کے عناوین چار معروف ہیں، ہم بھی جو بھی کوئی اور دلیل ہو بھی صحیح تو اس کو بھی اسی چار کے ذیل میں لے آئیں تاکہ اس کو زیادہ بڑھائیں نہیں اور وہ عناوین باقی رہیں۔ تو پس یہاں تک ہم نے کلیئر کیا کہ اجماع کسے کہتے ہیں، گزارش میں نے کر دی، اتفاق الکل فی اثر، یہ ہے اصل اجماع کا حقیقی معنی۔ البتہ معیار حجیت میں فرق ہے، باقی جو دو تین قسمیں تھیں وہ سارے مسامحتاً اجماع کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم ایک اور چیز پڑھیں گے کہ جو اجماع کو نقل کرتا ہے، چونکہ ہمارا بحث اجماع منقول ہے، انشاءاللہ پھر وہ دیکھیں گے کہ نقل کر رہا ہے کس انداز میں نقل کرتا ہے، الی آخرہ، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔